تسر أسارير وجه صبيح، تسر أسارير وجه صبيح. سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي. سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تريح، وبث الدعاء الخفي الصريح، يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح، وبث الدعاء الخفي الصريح، يسعك الفضاء الرحيب الفسيح. سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح، وبث الدعاء الخفي الصريح، يسعك الفضاء الرحيب الفسيح. فبالله كم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ عزیز طالبات، آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گی، اور آج ہم انشاءاللہ دوسرے پارے کا خلاصے کا احاطہ کریں گے۔ کل پہلے پارے کا خلاصہ کیا تھا، جس کے اندر ہم نے سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کے تقریباً 16 رکوع کا خلاصہ بیان کیا تھا۔ سورۃ الفاتحہ کے تحت ہم نے ہدایت دعا مانگنے کا طریقہ، جبکہ سورۃ البقرہ میں مختلف مضامین، جس میں سب سے زیادہ بنی اسرائیل کو دی جانے والی نعمتوں کا ذکر تھا، اور ان کی ان نافرمانیوں کا ذکر تھا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتیں عطا فرمائی، اور وہ مسلسل اس کی نافرمانی میں ناشکری کے اندر لگے رہے۔ اور ساتھ ہی سابقہ پارے کے اندر ہم نے مختلف مضامین کے ساتھ خلاصہ، عہد کی تفصیل، اور اس کے ساتھ ہی مشرکین مکہ کا طرز عمل، علماء سوء اور ان کے جو احوال تھے، ان تمام کو پڑھا، اور اس میں مسلمانوں کے لیے جو چیزیں ہدایت کا سبب تھیں یا جن چیزوں سے اجتناب تھا، اس تمام چیزوں کو کل کے پارے کے اندر ہم نے احاطہ کیا۔ آج کا ہمارا پارہ ہے سیقول، جو دوسرا پارہ ہے۔ یہاں بھی سورۃ البقرہ ہی کی ابتدا کے بعد اس کے رکوع چل رہے ہیں، تقریباً 17 رکوع سے 23ویں رکوع تک یہ پارہ جاتا ہے۔ سورۃ البقرہ ہی اس پارے میں مسلسل بیان ہے مختلف مضامین کے ساتھ۔ تو آئے ہم چلتے ہیں اس کے مضامین کو ایک اجمالی طور پہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کیا مضامین ہیں۔ تو اس پارے کے اندر جن مضامین کا ذکر ہے وہ بڑی ہی تفصیلی احکامات ہیں، جس میں قبلے کی تبدیلی کا واقعہ ہے، صدقات سے متعلق ہدایت ہے، روزے کی فرضیت اور ابتدائی احکامات ہیں، جبکہ حج و عمرے کے متعلق بھی یہاں پر ہمیں احکامات ملتے ہیں۔ یہاں صرف عبادات کا ذکر نہیں ہے، بلکہ گھریلو زندگی کے جو معاشی معاملات ہیں ان پر بھی بات کی گئی ہے۔ قسم کھانے کے بارے میں جو ہدایات ہمیں یہاں پر ملتی ہے، اس کے ساتھ ہی مالی معاملات اور دیگر ہدایات ہمیں اس رکوع کے اندر ملتی ہے، اس پارے کے اندر۔ اس کے ساتھ ہی ہم اپنے جو ہے 17ویں رکوع کی طرف چلتے ہیں، جو کہ اس پارے کا پہلا رکوع ہے، اور پہلے رکوع کی ابتدا ان آیات مبارکہ کے ساتھ ہو رہی ہے کہ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ یہ رکوع تقریباً 147 آیات تک ہے،
اور یہاں پر جن موضوعات کا ذکر ہے، سب سے پہلے تو تحویل قبلے کا حکم ہے۔ تحویل قبلہ کے بارے میں یہ بات سمجھ لی جائے کہ ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریباً 16 یا 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف رخ کر نماز پڑھتے رہے۔ پھر جب رجب یا شعبان کی 2 ہجری میں کعبے کی طرف رخ کرنے کا دوبارہ حکم دیا گیا تھا۔ اس واقعے کا، کیونکہ یہ تحویل قبلہ کی تکرار اس رکوع میں بار بار آئے گی، تو اس کا پس منظر ہم سمجھ لیتے ہیں پہلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں جب تھے تو وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن جب آپ مدینہ تشریف لائے تو آپ کو بیت المقدس کی طرف جو ہے، پہلے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، پھر آپ کو بیت المقدس کی طرف رخ کر نماز پڑھنے کا حکم دیا، اور آپ کا یہ جو عمل تھا تقریباً 17-18 ماہ تک جاری رہا۔ اس کے بعد دوبارہ بیت اللہ کو جو ہے قبلہ قرار دے دیا گیا، اور یہ آیت میں پیشن گوئی پہلے بھی کر دی گئی تھی کہ یہ جب قبلے کی تبدیلی ہوگی تو اس پر یہود جو ہے اعتراضات کریں گے۔ حالانکہ جو بھی شخص اللہ رب العزت پر ایمان لاتا ہے تو اس کے لیے یہ بات کوئی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ اصل چیز ہوتی ہے حکم دینے والے کی۔ اب وہ جہاں بھی دے، جس سمت کا بھی دے، یہ اللہ کے بندوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس حکم کو پورا کرے۔ یہ جو اعتراض تھا، یعنی کہ اس رکوع میں جو بتایا جا رہا ہے، یہ ان کے دماغوں میں ایک تنگ دستی کی وجہ سے تھا، تنگ نظری تھی ان کی، کہ یہ سمت اور مقام کو جو ہے اس کے اندر اپنے آپ کو بندھا ہوا سمجھتے تھے، اور یہ گمان کرتے تھے کہ خدا تعالیٰ جو ہے وہ کسی خاص سمت کے اندر مقید ہے، حالانکہ مشرق ہو یا مغرب ہو سب اللہ ہی کے ہیں۔ کسی سمت کو قبلہ بنانے کے معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ اسی طرف ہے، اور دوسرا یہ کہ ان کے اندر جو یہ گروہ تھا وہ کسی ایک قبیلے کا نہیں تھا، بلکہ وہ مختلف گروہ کے جو تھے وہ مختلف قبلے تھے۔ ہر ایک کا قبلہ جو تھا، جتنے بھی اس وقت کے گروہ تھے، جیسے یہود ہو گئے یا عیسائی ہو گئے، ان سب نے اپنے الگ الگ قبلے بنا رکھے تھے۔ تو یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ جو ان کا یہ جو جھگڑا ہے، یہ تو بدستور ان کا ایسے ہی رہے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ کام بھی نہیں ہے کہ لوگوں کی خوشنودی کی خاطر یا دین کے کسی معاملے میں جو ہے مصالحت اختیار کرنا ہے۔ تو یہاں پر یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت جو بھی آپ کو حکم دے دیں، آپ نے اس کے اوپر جم کر رہنا ہے۔ اور اس رکوع کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی تعبیر کردہ کعبے کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ کس طرح قبلے کو بنانے کی وجہ جو ہے ہمیں بات آسانی سمجھ میں آ جاتی ہے، اور یہ جو تعبیر تھی یہ امت مسلمہ کا قبلہ اول تھا۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی دلی طور پہ یہ خواہش تھی کہ جو ان کے جد امجد حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا قبلہ تھا، ان کا بھی وہی قبلہ ہو۔ آگے آیات میں وہ کیفیت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کی گئی ہے، جو قبلے کے متعلق وہ بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے، وحی کے منتظر رہتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دلی طور پہ یہ بات جانتے تھے کہ یہ جو حکم اللہ رب العزت کی طرف سے ہے قبلے کی تبدیلی کا، یہ عارضی طور پر ہے، لیکن یہ اس کے اندر بھی بہت ساری حکمتیں تھیں، امت کے لیے ایک امتحان تھا کہ کس طریقے سے وہ اللہ رب العزت کے حکم کے آگے سر خم تسلیم کر دیتے ہیں۔ یہاں پر امت مسلمہ کی ذمہ داری بھی بتائی جا رہی ہے کہ امت مسلمہ کو جو ہے امامت عطا کی گئی ہے، اور اس امامت کی وجہ یہ ہے کہ انہیں وسط امت قرار دیا گیا ہے، یعنی کہ درمیانی امت، اور ان کا کام کیا ہے کہ دنیا کے سامنے حق کی شہادت دینا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا۔ لہٰذا اب جب دنیا کی امامت اور قیادت اس امت کے لیے ہو گئی ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو پورا کریں۔ اور یہاں پر یہ بات کبھی انفرادی طور پہ ذکر ہے کہ بنی اسرائیل جو ہے حق کو چھپانے کا جرم کرتے تھے، کیونکہ سابقہ جتنے بھی ابھی تک ہم نے رکوع کا احاطہ کیا ہے ان میں یہ بات مسلسل بتائی جا رہی ہے کہ بنی اسرائیل کس طریقے سے اپنی کتاب میں تحریف کرتے تھے، ان کے علماء سو اپنی من پسند آیات کو بیان کرتے تھے یا ان میں الٹ پلٹ کر کے لوگوں کو حکم بتاتے تھے۔ آگے جو رکوع شروع ہو رہا ہے وہ اس پارے کا 18واں رکوع ہے، اور 18ویں رکوع کی آیات آپ کے سامنے اس طریقے سے ہیں، وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ۔ اچھا، یہاں پر اگر پہلی ہی آیت کے اس جملے کو دیکھیں جہاں پر فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ کا حکم ہے،
تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ مختلف قوموں کے جو ہے مختلف قبلے ہیں، کوئی ایک دوسرے کے قبلے کو تسلیم نہیں کرتا، اس لیے اپنے قبلے کے حق ہونے پر ان لوگوں سے جو ہے فضول بحث نہیں کرنی چاہیے۔ اور اس جملے کا مقصد بھی یہ واضح ہو جاتا ہے کہ لوگوں کا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے بحث و مباحثہ کریں، بلکہ اس بحث کو چھوڑ کر اپنے اصلی کام کی طرف لگ جانا چاہیے۔ اور وہ اصلی کام کیا ہے؟ فاستبقوا الخیرات، یعنی کہ نیک کاموں میں دوڑ کر اپنے کاموں کو مکمل کرنا۔ اور یہاں یہ بات بھی ہے کہ مسابقت الی الخیرات، یعنی کہ میں جو ہے ہم سستی اگر کرتے ہیں تو اس کا سبب اور اس کا نقصان جو ہوتا ہے وہ آخرت کے لیے بھی ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہ ایک، اگر ہم اس آیت کے اس رکوع کے صرف اس جملے کو ہی دیکھ لیں جہاں پر نیکیوں میں سبقت لے جانے کی بات کی جا رہی ہے، تو ہمارے اکثر معاملات جو دینی اعتبار سے بھی ہیں اور دنیا کے اعتبار سے بھی ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے، کیونکہ انسان کا عمومی مزاج اس طرح کا ہے کہ وہ کاموں کو ٹال مٹول کرتا ہے۔ خاص طور پہ جب کوئی نیکی کا کام ہوتا ہے تو وہ اس میں سوچ بچار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آج نہیں کل کر لوں گا، کل نہیں پرسوں کر لوں گا۔ اور اس بات کی طرف بھی اس میں یہ بات بھی آ جاتی ہے کہ جس طرح نیکی کی بات کی جا رہی ہے تو نماز جو ہماری سب سے بڑی عبادت ہے، تو فقہ کرام نے اس میں یہ مسئلہ بھی استدلال کیا ہے کہ نماز کو اس کے اول وقت میں ادا کرنا یہ فاستبقوا الخیرات کے حکم کے اندر آتا ہے، چونکہ اول وقت میں نماز پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے۔ تو لہٰذا آیت مذکورہ سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ جب نماز کا وقت آ جائے تو بغیر کسی ضرورت شرعیہ کے اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ جیسے کہ ہمارے یہاں عموماً لوگوں کا مزاج ہے کہ اذان شروع ہو جاتی ہے، نماز کا وقت ہو جاتا ہے، لیکن وہ بالکل آخر وقت کا انتظار کرتے ہیں۔ تو لہٰذا اس آیت کو ذہن میں رکھ کر ہم نے اپنی عبادات کو بھی صحیح کرنا ہے اور اپنے معاملات کو بھی ٹھیک کرنا ہے۔ چونکہ یہ بات پہلے ہی گزر چکی ہے کہ تحویل قبلہ کے جو حکم کی تکرار ہے وہ اس رکوع میں بار بار آ رہی ہے، اور اس کا مقصد اور اساس بھی آپ کو بتا دیا گیا ہے۔ اچھا، یہاں پر یہ جو رکوع ہے، اس رکوع میں اللہ رب العزت کی طرف سے جو نعمتیں دی گئی ہیں، پہلی نعمت تو قبلے کی، دوسری نعمت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی۔ یہ نعمتیں ایسی نعمتیں جس پر انسان کو اللہ رب العزت کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ ایسی ہی نعمت کا ذکر اللہ رب العزت نے یہاں پر ایک اور فرمایا کہ اللہ کا ذکر بھی جو ہے اللہ کی نعمتوں میں سے ہے، اور ان سب کا شکر ادا کرنا چاہیے تاکہ یہ نعمتیں زیادہ ہو جائیں۔ قرآن کریم میں متعدد مضامین ہمیں ایسے ملتے ہیں جہاں پر بار بار یہ حکم دیا جاتا ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر تم کفر کرو گے تو میرا عذاب بہت زیادہ شدید ہے۔ یعنی کہ یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اگر ہم اللہ رب العزت کی دی ہوئی نعمتوں کا مسلسل شکر ادا کریں گے تو وہ نعمتیں ہمارے پاس اور زیادہ بڑھیں گی، اور اگر ہم ان کے اوپر افسوس کریں گے اور ان پہ شکر ادا نہیں کریں گے تو وہ نعمتیں آہستہ آہستہ انسان سے سلب ہوتی جاتی ہیں، چاہے وہ نعمتیں آپ کی جسمانی نعمتیں ہوں، چاہے وہ آپ کی نعمتیں علمی نعمتیں ہوں۔ جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمت دی اس پہ اللہ رب العزت کا بار بار شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہاں پر جب ذکر کی بات ہوئی ہے تو یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اگر کوئی شخص زبان سے ذکر تسبیح میں مشغول ہو لیکن اس کا دل بعض دفعہ حاضر نہیں ہوتا تو بھی وہ اس کا ذکر کرنا فائدے سے خالی نہیں ہوتا۔ جیسے کہ حضرت ابو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے اسی حالت کی شکایت کی تھی کہ ہم زبان سے تو ذکر کرتے ہیں مگر ہمارے دل جو ہے وہ اس حلاوت کو محسوس نہیں کرتے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اس لیے کہ تمہارا ایک عرض یعنی کہ زبان تو کم از کم اللہ کی اطاعت میں لگا ہوا ہے۔ اور یہاں پر اللہ کے ذکر کے بہت سارے فضائل بھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ وہ کس طریقے سے اللہ رب العزت کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کیا کرتے تھے۔ رکوع جو ہے اسی جو ہے مفہوم پہ ختم ہو رہا ہے کہ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ آگے جو ہے 19واں رکوع ہے، اور 19ویں رکوع کی آیات آپ کے سامنے اس طریقے سے ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔
اسی طرح کا مفہوم کل کے پارے میں بھی گزرا تھا، جہاں پر ہمیں استعانت کا یعنی کہ اللہ سے مدد حاصل کرنے کا طریقہ بتایا گیا تھا کہ اے ایمان والو تم استعانت طلب کرو بالصبر والصلاۃ، صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ تو یہ وہ نسخہ ہے جس پر عمل کر کر ہم اللہ کی مدد کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اس رکوع میں مسلمانوں کو صبر اور نماز پر ثابت قدم رہنے کی تعلیم ہے، اور بتایا گیا ہے کہ کس طرح اللہ کی مدد حاصل کی جا سکتی ہے۔ پھر اللہ کی راہ میں جان دینے کو زندگی کہا گیا ہے۔ اس رکوع کے اندر بات یہ کی جا رہی ہے کہ اللہ کی راہ میں جو لوگ شہید ہو جاتے ہیں وہ زندہ ہے، اور جو لوگ زندہ ہیں انہیں یعنی کہ ایسے شہید لوگوں کو مردہ نہ کہا کرو۔ اور ساتھ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے اپنے وفاداروں کو آزماتا ہے، آزمائشیں ڈالتا ہے، اور ان وفاداروں کی جانب سے جب صبر کا ثبوت دیتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اپنی رحمتوں کو نازل فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت کی راہ میں جو ہے بہت صبر سے کام لینا پڑتا ہے، مشکلات آتی ہے، آزمائشیں آتی ہے۔ دور حاضر میں بھی اگر ہم دیکھیں تو داعی کا جو کام کر رہے ہوتے ہیں، دین کا کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ کام آسان نہیں ہوتا، انہیں طرح طرح کے لوگوں کے رویوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی راہ میں ایسی کون سی آزمائش تھی، ایسا کون سی مشکل تھی جو انہوں نے برداشت نہیں کی؟ بھوک کی تکلیف بھی برداشت کی، افلاس کی تکلیف بھی برداشت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعوذ باللہ بہت سارے مواقع پہ اہانت کی جاتی، ان کی تکذیب کی جاتی، انہیں نعوذ باللہ مجنوں کہا جاتا۔ تو ایسی کون سی تکلیف تھی جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی راہ میں نہیں ملی؟ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی تکالیف پر بہت زیادہ جلدی گھبرا جاتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بات ہمارے لیے ایک راہ ہے کہ اگر آپ کسی بھی دین کے کام میں لگے ہیں تو اس راہ میں آپ کے لیے مشکلات کا آنا یہ اللہ کی طرف سے، اور اس پر آپ کا صبر کرنا، استقامت سے جمے رہنا، یہ اللہ کی رحمت کو بڑھانے کا باعث ہے۔ اسی طرح سے یہاں پر اس رکوع کے اندر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ حج کرنا بھی رضا الہی کا حصول ہے۔ پھر ایسے آدمیوں پر جو حق کو چھپاتے ہیں اور قرآنی تعلیمات کی روگردانی کرتے ہیں ان پہ لعنت کی گئی ہے۔ اور ساتھ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ انسان سے اگر لغزش ہو جائے، لیکن اس وقت اس کا صحیح طرز عمل کیا ہونا چاہیے کہ توبہ کر لے، استغفار کر لے اور نیک عملی زندگی گزارنے کا عہد کر لے۔ تو جو لوگ ایسا کریں گے، اللہ پہ یقین رکھیں گے، تو اللہ رب العزت ان کو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ اور یہاں پر اس رکوع میں جب تذکرہ کیا تو حضرت ہاجرہ کی جو بے قراری تھی، کس طرح سے صفا مروہ پہ وہ گئی تھی اور اللہ رب العزت سے گڑگڑا کے دعا کی تھی، تو ان تمام واقعات کی ایک یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ اور یہاں پر یہی بات بار بار بتائی جا رہی ہے کہ جو لوگ حق کو چھپاتے ہیں، اللہ کی آیات کو واضح طور پہ نہیں بتاتے یا ان کی تشریح غلط طور پہ کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ دیکھا جائے تو اب تک جتنے بھی مضامین ہم نے پڑھے ہیں اس میں اس بات پر بہت زیادہ آیات ہمارے سامنے آ رہی ہیں، گویا کہ اس بات کی اہمیت کی طرف ہے کہ اللہ رب العزت کی آیات کو صحیح طور پر بیان کرنا، قرآن کے حکم کو صحیح طور پہ واضح کرنا، یہ اہل علم لوگوں کی کتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ اس کے ساتھ ہی اور جو حق کو چھپاتے ہیں تو ان حق کا چھپانا کفر ہے، یعنی کہ گویا کہ حق کو چھپانا انسان کو کفر کے درجے کے اندر لے جاتا ہے۔ آگے رکوع شروع ہو رہا ہے 20واں، اور اس 20ویں رکوع کی آیات مبارکہ پہ اگر ہم غور کریں تو پہلی ہی آیات کے اندر اللہ رب العزت کی بے مثال نشانیوں کا بیان کیا جا رہا ہے، آسمان کا ذکر کیا جا رہا ہے، زمین کا ذکر کیا جا رہا ہے، زمین کے مختلف جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اور یہ رب العزت کی جو نشانیاں ہیں یہ قدرت کی چند نشانیوں کا ذکر ہے کہ اگر انسان اپنی عقل ہوش سے کام لے لے تو اس کے پاس کوئی وجہ ہی نہیں رہتی کہ وہ توحید کا اعتراف نہ کرے اور مسلسل انکار کرتا رہے، ناشکری کرتا رہے۔ یہاں پہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ کتنے ہی ایسے ناسمجھ لوگ ہیں جو دن رات اللہ تعالیٰ کی ان قدرتوں کو، ان نشانیوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، انسانوں پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں، اس کے باوجود مخلوق کو اللہ کا شریک گردانتے ہیں، اللہ کے ساتھ گاہے بگاہے انہوں نے شریک بنائے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان شریکوں سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت رکھنی چاہیے۔ اس کے برخلاف مومنین کا حال بتا رہے ہیں کہ مومنین جو ہیں وہ صرف اللہ سے محبت رکھتے ہیں،
اور یہاں یہ بھی بتایا جا رہا ہے اس رکوع کے اندر کہ قیامت کے دن ان مشرکین کو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ کتنی زبردست قوت والا ہے. وہاں ان کے جتنے بھی شرکا ہیں ان کو کسی بھی کام کرنے کی کوئی مجال نہیں ہوگی کہ وہ کوئی کام کر سکیں، ان کی سفارش کر سکیں یا ان کو کسی بھی چیز سے بچا سکیں. یہ سب کچھ چھوڑ دیں گے اور قیامت کے دن ان کا حسرت ناک انجام یہ ہوگا کہ بالکل حسرتوں میں مبتلا ہوں گے. کاش ہم نے تھوڑا عقل سے کام لیا ہوتا تو آج ہم جہنم کے اندر نہ ہوتے. آگے رکوع شروع ہو رہا ہے 21واں رکوع، اور یہاں پر اس رکوع کے اندر انسانوں کو، مومنون کو حکم دیا جا رہا ہے کہ حلال اور طیب رزق کھائیں جو انہیں اللہ رب العزت نے زمین سے جو ہے ان کے لیے پیدا فرمایا ہے. اور اس رکوع میں چند حرام چیزوں کا، جیسے کہ مردار کا خون ہو گیا، سور کا گوشت ہو گیا، یا غیر اللہ کے نام پر پکائی ہوئی چیز ہو گئی، ان چیزوں کا ذکر ہے اور ان کا حکم دیا گیا ہے کہ صرف حلال چیزوں کو اپنا رزق بنائے، چاہے وہ رزق جو ہے وہ رزق صرف حلال ہو بلکہ ساتھ میں طیب بھی ہو، یعنی کہ جائز طریقے سے حاصل کیا گیا ہو. دیکھیے اللہ رب العزت نے یہاں پر یہ جو نقطہ بیان کیا ہے نا کہ رزق حلال ہو اور طیب بھی ہو یعنی کہ پاکیزہ، تو اس نقطے سے یہ بات ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے کہ حق طریقے سے مال کمایا گیا ہو، جائز طریقے سے مال کمایا گیا ہو، نہ حق مال نہیں ہو، حرام مال نہیں ہو. تو گویا کہ اللہ رب العزت عبادات کے ساتھ مسلسل انسان کی معاشرت پر بھی اس کی توجہ دلوا رہے ہیں. نیز اس کے ساتھ ہی اس رکوع کے اندر جو یہ ہمیں کھانے کے آداب بھی بتائے ہیں کہ جو کھانا ہم نے حاصل کرنا ہے، چاہے وہ زمین سے حاصل کرنا ہے، جن ذرائع سے حاصل کرنا ہے، ان کا طیب ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، ان کا حلال ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، ان کا جائز طریقوں سے کمانا بہت زیادہ ضروری ہے. اور یہاں پر یہ بات بھی ہے کہ جو لوگ رشوتیں کھاتے ہیں ان کے لیے بڑی سخت وعیدیں ہیں کہ وہ اپنے پیٹ کو آگ سے بھرتے ہیں، اور قیامت کے دن نہ اللہ ان سے بولے گا، نہ پاکیزہ وہ ٹھہرائے جائیں گے. تو یہاں پر یہ بات بھی ہے کہ ساتھ میں جو لوگ اللہ کی احکامات کی جو ہے سرتابی کرتے ہیں، ان کے حق میں کہا گیا ہے کہ ان لوگوں نے ہدایت کے عوض گمراہی کو اور اللہ کی مغفرت کے بدلے میں عذاب کو خریدا ہے. اور یہاں پر یہ بھی بتایا جا رہا ہے، ان کی سزا بتائی جا رہی ہے کہ ان کے لیے جو ہے اللہ کا دردناک عذاب ہے. یہاں پر جو بار بار ایک نقطہ آ رہا ہے وہ علماء کے بارے میں آ رہا ہے، یعنی کہ اہل علم. اہل علم و علماء ان لوگوں کو ہی کہا جاتا ہے جو حق کو جانتے ہیں، جو اللہ کی آیات کو سمجھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی شخص جانتا ہے، بوجھتا ہے، اس کے بعد بھی وہ حق کو چھپاتا ہے اور اس سے روگردانی کرتا ہے، تو اس کے لیے پکڑ بھی ذرا زیادہ سخت ہے. ایک تو وہ شخص ہوتا ہے جس کو کسی بات کا علم ہی نہ ہو، اور ایک وہ شخص ہوتا ہے جو جانتے بوجھتے اللہ کی آیت پر سودا کرتا ہے. اس کے ساتھ ہی دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے جہاں پہ آیات مبارکہ ہمارے سامنے اس طریقے سے ہے. اس رکوع میں ہمیں نیکی کا صحیح تصور بتایا جا رہا ہے کہ اصل نیکی حقیقت میں کیا ہے. نیکیاں تمہارے اپنے تصورات کی کاشت کا نام نہیں ہے جنہیں انسان خود تصور کر لیتا ہے کہ یہ نیکی ہے، وہ نیکی ہے، اور اپنی خود ساختہ رسومات کو نیکیوں کا نام دے دیا ہے. تو یہاں پر خدا تعالیٰ جن باتوں کو نیکی قرار دے رہا ہے یا وہ نیکی کہلانے کے مستحق ہے، ان میں سے چند یہ ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول، ملائکہ اور اللہ کی کتابوں پر، یوم آخرت کے اوپر ایمان لے کر آنا، اللہ کی محبت میں مستحق لوگوں کے اوپر خرچ کرنا، کیونکہ سب سے زیادہ انسان کے لیے اپنا مال نکالنا، مال کو خرچ کرنا مشکل ہوتا ہے. تو یہاں پر اللہ رب العزت نے نیکی کا معیار بتا دیا ہے کہ صرف اپنے آپ کو نہیں دیکھنا بلکہ اپنے ارد گرد لوگوں پر بھی اللہ کا مال خرچ کرنا ہے. نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا، ایفاء عہد کی بات کی جا رہی ہے. احکامات الہی کی اطاعت میں جو مشکلات، جو بھی سختیات پیش آتی ہیں، ان پر صبر سے کام لینا، استقامت سے کام لینا، یہ ہے اصل نیکی کا تصور. یہاں پر اس رکوع کے اندر اسلامی کچھ تعزیری اور فوجداری قوانین ہیں، ان کا بھی بیان ہے، جیسے کہ قصاص کا حکم ہے. اور یہاں پر موت کے وقت قرآن کریم نے جو ہمیں اصول بتائے ہیں ان کے مطابق وصیت کی بھی تاکید کی گئی ہے.
یہ جن معاملات کا تعلق ہے، جیسے کہ قصاص کا تعلق ہے، یہ وصیت کا تعلق ہے، اگر دیکھا جائے تو یہ وہ معاملات ہیں جو حقوق العباد سے تعلق رکھتے ہیں۔ قصاص کے اندر بہت حکمتیں ہیں، کیونکہ اسلام میں قصاص رکھا ہی اس لیے گیا ہے کہ جو ناحق لوگوں کو قتل کرتے ہیں، جب ان کو پتہ ہوگا کہ انہیں سزا ملنی ہی ہے تو وہ اس گناہ سے اجتناب کریں گے، وہ کسی بھی مسلمان کا یا کسی بھی شخص کا ناحق قتل نہیں کریں گے۔ اور وصیت کے متعلق بھی یہ بات ہے کہ وراثت جو ہے انسان کی، اس کو زندگی کے بعد جو اس کی چیزیں اس کے ورثہ میں منتقل ہوتی ہیں، تو اس کو چاہیے کہ وراثت کے متعلق جو اس کے ورثہ ہیں وہ ان کو تقسیم کر دیں۔ آج ہمارے یہاں حال یہ ہے کہ خاص طور پہ خواتین کو وراثت سے محروم رکھا جاتا ہے، یا جن کا جو حق ہوتا ہے، یتیموں کا حق ہوتا ہے، ان کی میراث ہوتی ہے، اس کے اندر بہت زیادہ گڑبڑ مچائی جاتی ہے۔ تو اگر ہم قرآن کریم کو دیکھیں تو ہمیں یہاں پر تمام معاشرتی معاملات ملتے ہیں، صرف عبادات کا ذکر نہیں ہے۔ یہاں پر آگے ہمارا 23واں رکوع شروع ہو رہا ہے، اور یہاں پر روزوں سے متعلق بات کی جا رہی ہے۔ اس رکوع میں گویا کہ رمضان المبارک کے جو روزے ہیں ان کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے۔ یہ جو تم پہ روزے مومنین فرض کیے گئے ہیں، یہ تم سے پہلے بھی لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے۔ البتہ بعض شریعت کے اندر، بعض ان کے اندر جو ان کے احکامات تھے، ان کے اندر مختلف جو تھی جہت، اور بعض امتوں کے اندر اس کے اندر آسانیاں تھیں، بعض میں سختی بھی تھی۔ تو یہ بات بھی ہے کہ آنے والا مہینہ جو ہے وہ رمضان المبارک کا ہی ہے، اور رمضان المبارک میں قرآن کریم جیسی کتاب جو ہے ہدایت کے لیے نازل کی گئی ہے، جس نے انسان کو اس کے اشرف المخلوقات ہونے سے آگاہ کیا گیا ہے۔ نیز رمضانوں کے روزے میں کی فرضیت کا اعلان کیا گیا ہے، اور اس کا مقصد بھی بتا دیا گیا ہے کہ جو روزوں کو کرے گا اس کو تقوی حاصل ہوگا۔ گویا کہ تقوی حاصل کرنے کا بہترین نسخہ بتایا جا رہا ہے۔ یہودیوں کے اور مسلمانوں کے روزوں میں فرق ہوتا تھا، تو یہاں پر اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے۔ جبکہ مسائل اور احکامات کے حوالے سے دیکھیں تو اس رکوع کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ جو مریض ہوتے ہیں یا مسافر ہوتے ہیں یا روزہ رکھنے کی طاقت کو برداشت نہیں کر سکتے، ان کے لیے رعایت کا ذکر کیا گیا ہے کہ جب وہ صحت یاب ہو جائیں یا مسافر کا سفر ختم ہو جائے تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے روزے پورا کر لیں، اور جو شخص بوڑھے ہو جاتے ہیں تو وہ روزے کا فدیہ ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح سے یہاں پر اعتکاف کے بھی مسئلے مسائل کا ذکر کیا گیا ہے، اور آخر میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کس طرح بے ایمانی کر کے کسی ملکیت سے فائدہ اٹھانے کو سختی سے روکا گیا ہے، اور رشوت پر خاص طور پہ پابندی لگائی گئی ہے۔ اس رکوع میں ناحق مال کھانے والوں کی بہت زیادہ ممانعت آئی ہے کہ کسی کا بھی مال حق طریقے کے علاوہ باطل طریقے سے مت کھاؤ۔ گویا کہ یہ ایک وہ نقطہ ہے جو انسانوں کے حقوق کی رعایت کرتا ہے، اور اس کے حقوق جو پامال ہو جاتے ہیں خاندانی طور پر، اس کی حفاظت قرآن کریم بڑے ہی جامع انداز میں کر رہا ہے۔ آگے رکوع شروع ہو رہا ہے، اور اس رکوع کے اندر اسلامی اعتبار سے رویت ہلال کا مسئلہ ہے کہ یسألونک عن الاہلہ، کہ وہ آپ سے ہلال کے بارے میں یعنی کہ چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ تو اس رکوع کے اندر بعض بعض لوگوں کا استفسار کا جواب دیا گیا ہے کہ یہ جو چاند ہے یعنی کہ ہلال ہے تمہارے لیے، یہ اوقات کار بتانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، جیسے کہ موسم حج کا وقت بتانے کے لیے بھی جو ہے اس کو بتایا جاتا ہے، اور بہت سارے ایسے آداب معاشرت بھی ہیں جن کا تعلق جو ہے چاند کی تاریخوں سے ہی ہوتا ہے۔ اسلامی جتنی بھی عبادات کا تعلق ہے ان کی جو تاریخ کی اعتبار سے ہی ہوتی ہے، جیسے کہ روزے بھی جو فرض ہوتے ہیں، روزوں کا چاند جب نظر آتا ہے یا اس کے روزے مکمل ہو جاتے ہیں یا ایام تشریق ہوتے ہیں، حج کے دن شروع ہوتے ہیں، تو ان سب کا تعلق جو ہے وہ رویت ہلال سے ہے۔ تو گویا کہ یہاں پر اس بات کی اہمیت بتائی جا رہی ہے جس بارے میں اکثر لوگوں کا استفسار تھا۔ یہاں پر بعض جو ہے آداب معاشرت بھی بتائے جا رہے ہیں، جن میں سے جیسے جہاد اور قتال فی سبیل اللہ پر لوگوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو، اللہ کی راہ میں قتال کرو، اور
یہ بات ہے کہ جہاد کی جب بھی آیات آتی ہیں تو لوگوں کو شاید اتنی اس میں بہت زیادہ ایک دقت ہوتی ہے کہ اسلام میں کس طریقے سے ایک قتل تصور کیا جاتا ہے، جبکہ تاریخ اگر اٹھا کر دیکھی جائے تو جب جب جہاد مسلمانوں نے کیا تو انہوں نے وہ فتح بھی حاصل کی، اور مسلمانوں کا ایک جو مورل تھا وہ بلند ہوا، اور اس سے کفار کے دل میں ان کی ایسی ہیبت بیٹھی ہے کہ وہ مسلمانوں سے ڈرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو یہود یا نصارہ، یہ جتنی بھی ان کے پاس قوت آ جائے، ان کے پاس پاور آ جائے، پیسہ آ جائے، لیکن یہ جو قوم ہے یہ اندر سے بزدل ہوتی ہے، جبکہ مسلمانوں کی شان بتائی یہی جاتی ہے کہ وہ قتال کرتے ہیں، وہ جہاد کرتے ہیں، کیونکہ وہ بہادر ہوتے ہیں، وہ اللہ کی راہ میں اپنا مال سے بھی جہاد کرتے ہیں، اپنی جان سے بھی جہاد کرتے ہیں، جہاں بھی انہیں موقع ملتا ہے وہ عملی طور پر بھی اور انفرادی طور پہ بھی جہاں انہیں حکم ہوتا ہے وہ جہاد دیتے ہیں، اور جہاد کی بہت ساری حکمتیں اللہ رب العزت نے بتائی ہیں، یہ باقاعدہ ایک فرض کی صورت ہے۔ یہاں پر جو ہے مسجد حرام کے آس پاس جو ہے جنگ کرنے سے روکا گیا ہے، سوائے اس کے کہ جب دشمن خود لڑنے لگ جاتا ہے، کیونکہ جو ہے حرمت والے مہینوں کی عظمت جب بیان کی گئی ہے تو بیت اللہ کی یہ عظمت ہے کہ وہاں پر اس طرح سے قتال جھگڑا وغیرہ نہیں کرتے تھے، اور اس بات کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ مشرکین جو تھے وہ بھی حرمت والے مہینوں میں رک جایا کرتے تھے، البتہ کچھ مشرکین ان میں بہت زیادہ سخت تھے جو ان باتوں کا بھی خیال نہیں رکھتے تھے، تو وہاں پر اللہ رب العزت کا بہت سخت غضب کا ان کو سامنا بھی کرنا پڑا۔ تو یہ پورا رکوع جو ہمیں ملتا ہے جہاد کے حکم کے بارے میں، حج عمرے کے حکم کے بارے میں، ان تمام مسائل کا اس رکوع کے اندر احاطہ کیا گیا ہے۔ آگے جو ہے 25واں رکوع ہے، اور اس رکوع کی آیات ہمارے سامنے اس طریقے سے آتی ہیں۔ اس رکوع میں پہلے تو حج کے آداب بیان کیے گئے ہیں کہ ضمناً یہ بتایا گیا ہے کہ حج کے زمانے میں وہاں تجارت کی جا سکتی ہے، لیکن محض آپ کا سفر جو ہے وہ تجارت کی خاطر نہیں ہو۔ پھر حج کا جو ایک رکن ہے، رکن عرفات میں جو اس کا قیام ہے، اس کا تذکرہ ہے، وہاں پر جو ذکر الہی کی تعلیم ہے اس کے بارے میں بات کی گئی ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ جگہ اللہ سے آپ کوئی دعا کرتے ہیں تو یہاں پر دعا کرنے کی ترغیب بھی دی گئی ہے۔ اور یہاں پر یہ جو نقطہ ہے کہ دنیا کی فقط طلبگار نہ بنو، یعنی کہ گویا کہ تم گئے تو عبادت کرنے ہو، حج کرنے ہو، لیکن تمہارا مقصد صرف یہ نہ ہو کہ وہاں تجارت ہی کرنی ہے، پیسہ ہی کمانا ہے، اور جو اصل مقصد ہے حج کرنے کا وہ تم مقصد اور پرپس بھول جاؤ۔ ساتھ میں یہاں پر اس رکوع کے اندر ایام تشریق کا بھی تذکرہ ہے، اور پھر لڑائی جھگڑا کرنے والوں کی برائی اور مذمت بیان کی گئی ہے۔ یہ سب بیان کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ حج کے زمانے میں حرم کے اندر ان کا احترام باقی رہے، اور پھر اسلام پوری طرح جو ہے ہدایت کا ایک مظہر اور منصب بن جائے۔ یہاں پر یہ جو بات جتنے بھی رکوع، جتنی بھی آیات چل رہی ہیں، یہ سب ہمیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، یعنی کہ اسلام میں داخل ہونا اس طریقے سے ہے کہ اپنا سر انسان اللہ کے حکم کے آگے، اپنی خواہشات کے آگے تسلیم کر دے کہ میں اللہ ہی کی مان کر چلوں گا، اللہ ہی کو مان کر چلوں گا۔ اگرچہ اس میں انسان کے لیے بہت زیادہ مشکلات بھی آتی ہیں، اس کے دلی طور پر اس کو یہ فیل ہوتا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ یہ حکم ہمارے لیے ذرا مشکل ہے، عمل کرنا مشکل ہے، لیکن جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم اسلام میں آ ہی چکے ہیں، اللہ کو مان ہی چکے ہیں، تو اللہ ہی کی مان کر چلیں گے۔ آگے رکوع شروع ہو رہا ہے، اور اس رکوع کی آیات ہمارے سامنے اس طریقے سے ہیں۔ گزشتہ رکوع میں چونکہ چند انعامات الہی کا بیان تھا جو امت مسلمہ کو ملے تھے، جنگ و جدال سے روکا گیا تھا، اور بنی اسرائیل پر بھی اللہ تعالیٰ نے بے شمار انعامات کیے تھے، انہیں بھی قتل و غارت گری، فتنہ گری، فساد سے روکا گیا تھا، مگر انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، ناقدری کی، قتل، غارت گری اور فتنہ برپا، فساد کو اپنا انہوں نے شیوا بنا لیا تھا۔ اس لیے اس رکوع میں پھر بنی اسرائیل کا ذکر کیا گیا ہے کہ سل بنی اسرائیل کم آتیناکم من آیۃ بینہ۔ تو یہاں پر یہ ذکر کیا گیا ہے کہ جو انہیں نعمتیں ملی ہیں ان کا مجمل ذکر ہے،
یعنی کہ اجمالی طور پر ذکر ہے، اور ان کی سرکشیوں کے سبب اللہ رب العزت نے ان کو جو سزا دی ہے وہ گزشتہ رکوع کے اندر ہم نے بات کی تھی۔ اور یہاں پر اس کا بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو متنبہ کیا جا رہا ہے، تنبیہ کی جا رہی ہے کہ دیکھو تم ان بنی اسرائیل کی طرح اللہ کی نعمتوں کی ناشکری و ناقدری نہ کرنا، قتل غارت گری فتنہ فساد گری میں مبتلا نہ ہو جانا۔ اور یہاں پر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں کی آزمائش ہوگی اور شدید آزمائش ہوگی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جنت کا جو حصول ہے وہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے کہ بس ہم جنت کی تمنا کریں، آج زندگی جیے کل مر جائیں اور پھر فوراً جنت میں پہنچ جائیں، بلکہ جنت جو ہے مشکلات میں گھری ہوئی ہے، اور یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ جب صبر استقامت کا آپ ثبوت دیں گے تو اللہ کی مدد بھی آئے گی، اور اللہ کی جو برکتیں ہیں وہ آسمان سے نازل بھی ہوں گی، زمین اپنے خزانے اگل دے گی، آخرت میں جنت میں اس کی نعمتوں کے وارث بن جاؤ گے۔ تو یہاں پر یہ بتا دیا گیا ہے، اللہ رب العزت نے جنت بتائی ہے، راستہ بھی بتایا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی بتا دیا کہ جنت کا حصول اتنا آسان نہیں ہے جتنا کہ تم نے سمجھ لیا ہے، کیونکہ انسان کو اپنی خواہشات سے رکنا پڑتا ہے، احکامات پر عمل کرنا پڑتا ہے۔ دنیا اس کے سامنے بار بار اچھی ہو کر آتی ہے، اس میں مشغول ہونا، اولاد، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو اس کو مشغول رکھتی ہیں، عبادت سے روکتی ہے، جہاد سے روکتی ہے، مال دینے سے روکتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر یہ بتا دیا کہ جنت کا اگر حصول کرنا ہے تو تمہیں آزمائشوں سے گزرنا بھی پڑے گا، اور آزمائشیں بار بار آئیں گی۔ اس رکوع کے اندر ہمیں انفاق فی سبیل اللہ کا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ انفاق کا معنی ہوتا ہے خرچ کرنا۔ اب خرچ کن پر کیا جائے تو آیت میں خود ہی اس کی تفصیل بتا دی ہے کہ ماں باپ پر خرچ کرو، رشتہ داروں پر خرچ کرو، مسکین پر خرچ کرو، مسافروں پر خرچ کرو۔ تو یہ تمام وہ اس کے مصارف ہیں جن پر خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ دیکھیے رمضان المبارک آ رہا ہے، اور اس کی مناسبت سے یہ رکوع، یہ رکعت ہمارے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ رمضان میں ہر نیکی کا عمل، ہر نیکی کرنے کا جو بھی عمل ہوتا ہے اس کا ثواب دگنا ہو جاتا ہے، اسی طرح جو گناہ کے کام ہوتے ہیں ان کے گناہوں کا وبال بھی دگنا ہو جاتا ہے۔ ایک اہم نقطہ کہ انفاق کے معاملے میں ہم اکثر اپنے رشتہ داروں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ رمضان المبارک آتے ہیں، ہم جگہ جگہ پہ خیرات بھی کر رہے ہوتے ہیں، بعض لوگ یہ بات بتا رہی ہوں خیرات کر رہے ہوتے ہیں، خوب صدقہ کرتے ہیں، لیکن انہیں اپنے اہل و عیال، اپنے گھر والوں کی، اپنے رشتہ داروں کی قطعی طور پہ خبر نہیں ہوتی کہ ہماری فیملی میں بھی کوئی ایسے لوگ ہیں جو سفید پوش ہیں، جن کی کوئی ضرورت ہے۔ تو سب سے پہلے آیت کے اندر جو ہمیں بات سمجھ میں آتی ہے، جس کا حکم دیا گیا ہے کہ اپنے گھر والوں کے اوپر انسان کو خرچ کرنا چاہیے، اس کے بعد جو مصارف انفاق ہے ان کی طرف بھی ضرور دیکھنا چاہیے۔ یہاں پر جنگ کی فرضیت کا بھی حکم یہاں پر بتا دیا گیا ہے کہ کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون۔ لہٰذا پہلے تو قتل و غارت سے جو ہے اجتناب کیا گیا ہے، لیکن اگر کوئی شخص کفار تم سے لڑنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں تو تمہیں بھی ان چیزوں سے پیچھا نہیں ہٹنا چاہیے۔ گویا کہ یہاں پر مسلمانوں کو ان کی ایک دفاعی جو پوزیشن ہے اس کی طرف توجہ دلوائی جا رہی ہے۔ آگے رکوع شروع ہو رہا ہے، اور آیات مبارکہ آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے ہیں۔ اس رکوع کے اندر بھی جو ہے حرمت والے مہینوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ان مہینوں میں جنگ گناہ کی بات ہے، جنگ نہیں کرنی چاہیے، اور اس سے بڑھ کر گناہ یہ ہے کہ اللہ کی راہ سے کسی کو روکا جائے، مسجد حرام میں عبادت سے روک دیا جائے، یا حرم کے باشندوں کو بے گھر کر دیا جائے۔ تو معلوم ہوا کہ وہ تمام جرم تھے جو کفار نے کیے تھے، سنگین جرم تھے، اور ان کا یہ روکنا صرف اس وجہ سے تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی ماننے سے انکار کرتے تھے، اور ان کی تکذیب میں وہ یہ نہیں سوچتے تھے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، جبکہ حرم جو تھا یا حج تھی یہ ان کے لیے بھی بہت زیادہ جو ہے ایک فضیلت تھی، ایک عبادت تھی، اور اس کام میں وہ لوگ سبقت کرتے تھے، لیکن انہوں نے صرف جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی کی بنا پر یہ تمام جرموں کا جو ہے ارتکاب کیا۔ پھر یہاں پر
جو ہے مرتد کی جو ہے بہت زیادہ شدید مذمت بیان فرمائی گئی ہے، اور اس کے بعد ایمان، ہجرت، جہاد کو اللہ کی رحمت کا وسیلہ بتایا گیا ہے کہ کسی جگہ پہ اگر انسان اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کر سکتا، دین کی اشاعت نہیں کر سکتا، اور اس کے اپنے معاملات دینی بڑے مشکل ہو جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں اس کے اوپر ہجرت کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ نہ صرف ضروری ہو جاتا ہے بلکہ اس ہجرت کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اسباب اس کے اوپر کھلتے ہیں۔ اور یہاں پر پھر جو ہے شراب اور جوئے کی برائیوں کا بھی تذکرہ ہے، اور انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب ہے۔ اس رکوع کے اندر اگر ہم دیکھیں تو اللہ رب العزت انداز بدل بدل کر انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دے رہے ہیں، کیونکہ مال خرچ کرنا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بہت زیادہ انسان کے لیے مشکل ہوتا ہے، اور وہ ہمیشہ اس بات میں لگا رہتا ہے کہ اگر آج میں نے مال خرچ کر دیا تو کل میں اپنے لیے کیا رکھوں گا، یعنی کہ اس کو فوراً ہی کل کی فکر ایک لگ جاتی ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں بچے گا، جبکہ اللہ رب العزت نے ایک قاعدہ، ایک کلیہ بتا دیا ہے کہ یہ اللہ ہی کا دیا ہوا مال ہے، اللہ کے لوگوں کے اوپر خرچ کرو، اگر تم خرچ کرو گے تو یہ تمہارے مال کو زیادہ بڑھائے گا۔ یہاں پر جو ہے صدقے کی ترغیب جیسے کہ بتائی گئی ہے، کبھی اس کو انفاق کہا گیا ہے، کبھی صدقہ کہا گیا ہے، تو مختلف انداز بدل کر اللہ رب العزت جو ہے انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دے رہے ہیں۔ اور یہاں پر یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کی بھی ترغیب دی جا رہی ہے کہ یتیموں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، ان کی خبر گیری رکھا کرو۔ اور اس رکوع کے اندر مومنہ اور مشرک عورتوں کے درمیان ایک فرق بتایا گیا ہے، تو وہ فرق کیا ہے کہ جو مشرک خواتین ہیں یا مشرک مرد ہیں، مسلمانوں کا ان سے نکاح قطعی طور پر جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے یہاں پر اگر ہم اس بات کو دیکھیں تو یہ مسلمان خواتین یا مردوں کی ایک اللہ نے ان کو ایک فضیلت دی ہے کہ اللہ رب العزت کسی بھی طور پہ یہ نہیں چاہتے کہ ایک مومن کا، ایک مسلمان کا رشتہ ازواج کسی ایسے شخص کے ساتھ یا ایسے لوگوں کے ساتھ جڑے جو ایمان نہیں رکھتے۔ گویا کہ اللہ رب العزت کے سامنے ایمان کی قدر و قیمت کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے۔ آگے جو رکوع شروع ہو رہا ہے، اس رکوع کے اندر جو ہے خواتین سے متعلق، معاشرت سے متعلق احکامات ہیں اور طلاق خلا کے مسئلے ہیں، اور اس کے اندر عورتوں کے جو مخصوص مسائل ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے، جو ہے اس کے متعلق مسائل آتے ہیں اور اس کے اندر ان کے احکامات مسائل ہیں۔ ان مسائل کو اس رکوع کو بیان کرنے سے بس میں اجمالی طور پہ اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ خواتین کے جو شرعی مسائل ہوتے ہیں، جو حیض و نفاس سے تعلق ہوتے ہیں، پاکی ناپاک پاکی سے ان کا تعلق ہوتا ہے، ان کو باقاعدہ سیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ان کا تعلق ہماری عبادات سے ہوتا ہے۔ اور خواتین اس معاملے میں کچھ خواتین بہت غفلت کا مظاہرہ کرتی ہیں اور نماز میں پھر سستی کرتی ہیں، روزوں میں سستی کرتی ہیں، تو یہ احکامات جتنے بھی ہیں آپ کی طہارت سے متعلق، آپ سب کو چاہیے کہ رمضان المبارک سے پہلے جو آپ ضروری سمجھتی ہیں مسائل کو نہ صرف سیکھیں بلکہ باقاعدہ آپ علماء اکرام، عالمات سے سلسلے میں رجوع بھی کریں، تاکہ آپ کی عبادات، آپ کی جو نمازیں ہیں ان کے اوپر کوئی اثر نہ پڑے۔ اور اس رکوع کے اندر یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو مخصوص ایام ہوتے ہیں اس کے اندر جو ہے مباشرت وغیرہ اس طرح کی ازواجی تعلقات کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ یہ جائز نہیں ہے۔ اور یہاں پر اس رکوع کے اندر مطلقہ طلاق یافتہ عورت کی عدت بھی بتائی جا رہی ہے، ساری ہی طلاق کے متعلق احکامات وغیرہ ہیں، اور قسم کا بیان ہے، کیونکہ قسم کا ذکر یہاں پر خاص طور پہ اس لیے کیا گیا ہے کہ عرب لوگوں کی عادت یہ تھی کہ وہ بات بات کے اوپر قسم کھایا کرتے تھے، اور وہ قسمیں بعض اتنی لغو ہوا کرتی تھیں، اور اس کے اندر کچھ مقصود بعض قسموں کا ایسا ہوتا تھا کہ وہ خواتین سے بھی دور رہنے کی قسمیں کھا لیتے تھے کہ ہم اتنے مہینے خواتین کو نہیں دیکھیں گے، ان کے پاس نہیں آئیں گے، اور یہ خواتین کے لیے بڑا جو ہے مشکل معاملات ہوتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر اس بات کا بھی ذکر کیا اور ایسی قسم کھانے سے منع فرمایا، اور یہاں یہ بھی فرما دیا کہ یہ جو قسم کھانے کی اس طرح کی قسمیں ہیں یہ فضول طرح کی عادت ہے، لہٰذا اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ آگے رکوع ہے، اور اس رکوع کے اندر جو ہے طلاق اور خلا کے ہی مسئلے چل رہے ہیں، اور یہاں پر
پورا اگر ہم اوور آل رکوع کو دیکھیں، یہ مسائل بیان کرنے کا دیکھیں، تو یہاں عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ آج ہمارے یہاں عورت اس بات کو لے کر بہت زیادہ شور مچاتی ہے کہ ہمارے حقوق نہیں ہیں، اسلام میں ہمیں کوئی حق نہیں دیا، اسلام میں ہماری بات نہیں کی گئی ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم قرآن کو نہیں سمجھتے، ہم قرآن کی تعلیمات کو دیکھتے ہی نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے تو عورت کے چھوٹے چھوٹے حقوق کی کس طریقے سے رعایت کی گئی ہے اور اس کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے۔ کون سی ایسا دین ہے، کون سی ایسی شریعت ہے جہاں پر عورت کے مسئلوں کو بھی بیان کیا گیا ہے، اس کی بیماری کے اندر بھی اس کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے، طلاق اور خلا کے مسائل کے اندر بھی عورت کے حقوق کو باقاعدہ طور پہ قرآن میں جگہ دی گئی ہے۔ کون کہتا ہے کہ عورت کو اسلام میں کوئی حق حاصل نہیں ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں، قرآن کے مفاہیم پہ غور نہیں کرتے، اور ہم صرف اپنی ہی مرضی کی چیزوں کو قرآن میں تلاش کرتے ہیں۔ جہاں قرآن یا عبادات کی بات آتی ہے، ہمارے ذہن میں صرف عبادت ہی ہوتی ہے، نماز پڑھنا ہی ہوتا ہے، زکوٰۃ دینا ہی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو معاشرتی یا معاشرت میں رہنے والے ہمارے مسائل ہیں، ہم ان کے اوپر بات نہیں کرتے، ہم قرآن میں ان آیات کے اوپر تدبر نہیں کرتے۔ یہی ہماری وہ چیز ہے جو ہم میں سے بعض خواتین کو یہ لگتا ہے کہ ہمارے حقوق نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے بہت ہمارے حقوق رکھے ہیں، بہت حسن سلوک کا حکم دیا ہے، بس دیر اس بات یہ ہے کہ ہم قرآن کو کھولیں، اس کو سمجھیں، اس میں تدبر کریں۔ تو یہاں پر بھی یہی بات کی جا رہی ہے کہ عورت کے ساتھ اور یہاں پر یہ بات بھی ہے کہ جیسے کہ مشرکین کی عادت تھی کہ انہیں صرف ضرر پہنچانے کی غرض سے وہ اپنے پاس روکے رکھتے تھے، ان کے حقوق ادا نہیں کرتے تھے، اور مہینوں سالوں بھی بعض دفعہ وہ ان کا انتظار کرتی رہتی تھی۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے عورت کو بڑا ایک دیا ہے جسے خلا کہا جاتا ہے، اور خلا کی جو صورتیں ہوتی ہیں اس میں عورت کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی مرد کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی اور اس کی کوئی شرعی اتھینٹک وجوہات ہے، تو وہ ایسے شخص سے جو اس کی حقوق کی رعایت نہیں کرتا اس سے علیحدگی اختیار کر سکتی ہے۔ اور یہاں پر جو ہے ظلم کی بہت زیادہ ممانعت کی گئی ہے۔ ظلم کی ممانعت نہ صرف قرآن میں بلکہ متعدد آیات میں کی گئی ہیں، حدیث میں بھی ہے کہ الظلم ظلمات یوم القیامہ، کہ ظلم قیامت کے روز اندھیروں کی صورت میں ہوگا۔ اور اسی وجہ سے ان تمام چیزوں کا مقصد بتا دیا گیا ہے کہ تقوی اختیار کرو، کیونکہ جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے تو وہ گویا کہ خود ہی گناہوں سے بچ جاتا ہے، اس کے دل میں ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے، حقوق کی رعایت ہوتی ہے۔ اور جو شخص تقوی اختیار نہیں کرتا، گویا کہ اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہی نہیں ہوتا۔ تو ان آیات مبارکہ کے اندر ہمیں اس طرح کے مضامین ملتے ہیں۔ آگے رکوع شروع ہو رہا ہے، اور یہاں بھی جو ہے طلاق کے متعلق ہی ہے، کیونکہ عورتوں کے ساتھ جو ہے بہت زیادہ زمانہ جاہلیت کے اندر ناانصافیاں ہوا کرتی تھیں، ان برائیوں کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اور اس میں بہت زیادہ مسائل ہیں، جیسے طلاق بائن کا مسائل ہے، رضاعت کا مسئلہ ہے۔ یہاں پر یہ بات ہے کہ لڑکوں کو دودھ پلوانے کی جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ باپ کے ذمے ہے، اور دودھ پلانے والی عورت کا جو ہے نظم کرنا، اس کا معاوضہ دینا، یہ جو ہے باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ مدت رضاعت کا بیان ہے، اور پھر عورتوں کے ساتھ نکاح ثانی جائز ہونا، یا پھر بیوہ کی عدت کا ذکر، اور یہاں پر یہ بھی ہے کہ عدت کے دوران نکاح وغیرہ کی جو ممانعت ہے ان سب کی بہت ہی زیادہ تفصیلی طور پر جو ہے ان رکوع کے اندر احاطہ ہے۔ یہاں پر اصل میں ایک اہم نقطہ ہے، باقی تو سارے فقہ سے متعلق ایسے مسائل ہیں جن پر ہمیں اپنے علماء اکرام کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور اگر خدا نہ خواستہ خاندان میں یا گھر میں کبھی کوئی ایسا مسئلہ آ جاتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم باقاعدہ کسی جو ہے مستند علماء کی طرف ہی رجوع کریں۔ تو زمانہ جاہلیت میں جو عورت بیوہ ہو جاتی تھی اس کا نکاح کرنا لوگ بہت زیادہ معیوب سمجھتے تھے، تو قرآن کریم میں عورت ہی کا یہ حق جو ہے واضح طور پہ بیان فرمایا ہے کہ اگر عورت بیوہ ہو جاتی ہے تو وہ نکاح کر سکتی ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ آج کل ہمارے دور میں بھی یہ بیماری جو ہے بہت زیادہ پائی جاتی ہے کہ اگر کسی عورت کی خدا نہ خواستہ طلاق ہو جاتی ہے یا وہ بیوہ ہو جاتی ہے تو اس کی دوسری شادی کرنے کو معیوب سمجھا جاتا ہے، جبکہ اس کے برخلاف قرآن کریم ایسا نہیں کہتا۔
وہی بات ہے کہ ہمارے اصل مسئلے یہی ہے کہ ہمارا قرآن سے دوری ہے، ہم قرآن کے مفاہیم پر تدبر نہیں کرتے، تو ہمیں اپنے رائٹس ہی نہیں پتہ کہ قرآن میں ہمیں کیسے کیسے رائٹس دیے ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آگے جو رکوع شروع ہو رہا ہے اس کے اندر بھی جو ہے طلاق کے ہی مسئلے بیان کیے جا رہے ہیں، اور اس میں رخصتی سے قبل طلاق کا مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر خدا نخواستہ ایسی صورت ہو جاتی ہے کہ رخصتی سے قبل طلاق ہو جاتی ہے تو اس پر مہر کا کیا حکم لاگو ہوگا، نصف مہر ہوگا یا پورا دینا پڑے گا۔ تمام چیزیں بتائی جا رہی ہیں، احکامات بتائے جا رہے ہیں، لیکن بار بار ایک جملہ آ رہا ہے۔ وہ جملہ پتہ ہی کیا ہے؟ وہ جملہ یہ ہے کہ تقوی اختیار کرو۔ ہر چیز میں تقوی کا حکم دیا جا رہا ہے، اور تقوی کیا ہے کہ حسن سلوک کرنا خواتین کے ساتھ، خواتین کے ساتھ ہر معاملے میں حسن سلوک کرنا۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں اگر طلاق ہو جاتی ہے تو خواتین کے لیے مشکل سے مشکل وجوہات بناتے ہیں، اور اس کو ان کے لیے بہت زیادہ مشکل پڑ جاتی ہے، کیونکہ یہاں پر قرآن حکم دیتا ہے کہ اگر عورتوں کو رخصت بھی کرو تو انہیں مال دے کے رخصت کرو۔ یہ ہمارا دین ہے۔ آگے اسی رکوع کے اندر جو ہے نماز کی حفاظتوں کا حکم ہے، اور خاص طور پر صلاۃ الوسطیٰ کی پابندی کی تاکید ہے۔ صلاۃ الوسطیٰ کیا ہے؟ اس کے بارے میں اکثر مفسرین حضرات کی رائے یہ ہے کہ یہ نماز عصر سے متعلق ہے۔ اچھا، اس نماز، ویسے تمام نمازیں فرض ہیں، 5 نمازیں فرض ہیں، لیکن اس نماز کی اہمیت اس لیے زیادہ بیان کی گئی ہے یا اس پہ ایک کلک کیا گیا ہے انسان کو، اس کی وجہ یہ ہے کہ عصر کا جو ایک ٹائم ہوتا ہے نا، وہ انسان ان میں مشغول ہوتا ہے، کچھ کمانے میں مشغول ہوتا ہے، کچھ دیگر کاموں میں مشغول ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے اکثر لوگ اس نماز میں غفلت کرتے ہیں، تاخیر کرتے ہیں، یا ایسے وقت میں نماز پڑھتے ہیں جب وہ بالکل ہی قضا کے قریب ہو جاتی ہے۔ تو گویا کہ اللہ رب العزت نے بڑی حکمت کے ساتھ اس نماز کی طرف، اس وقت کی طرف انسان کی توجہ دلوائی ہے، اور اس کی اہمیت کو اس آیت میں واضح فرمایا ہے۔ اس کے ساتھ ہی جہاں خواتین کی شروع میں بات ہوئی ہے، آخر میں بھی یہی بات ہو رہی ہے کہ علیحدگی کے وقت ان کے ساتھ حسن سلوک کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ بار بار خواتین کے حقوق کو مختلف انداز میں بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر کسی معاملے میں خواتین سے علیحدگی ہو جاتی ہے، ایسا معاملہ آ جاتا ہے، تب بھی چاہیے کہ انسان جو ہے حسن سلوک سے کام کرے۔ آگے یہ تمام آیات بتائی جا رہی ہیں، ان کا مقصد کیا ہے، ان کا پرپس کیا ہے، تو اللہ نے خود ہی فرما دیا کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون، کہ اس لیے بیان کیا جا رہا ہے تاکہ تم جو ہے اس سے عقل حاصل کرو، اپنے تقوی اختیار کرو۔ ان آیات کا مقصد یہ ہے۔ آگے رکوع شروع ہو رہا ہے۔ آگے رکوع کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے، جہاد کی ترغیب ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں قتال کا حکم دیا گیا ہے، اور ساتھ ہی جو اس کے دینی معاملات ہیں ان کو بتایا جا رہا ہے کہ جہاد اور قتال کی سختیوں کو برداشت کرنا جو ہے وہ ہر کسی کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ تو بڑی ہمت کا کام ہے، بڑی پامردی کا کام ہے۔ اور بنی اسرائیل کے ایک گروہ کی ایک حکایت کا بھی یہاں پر بیان ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اختلاف بھی کیا اور صبر کو بھی ہاتھ میں جانے دیا، کیونکہ ابھی تک ہم جتنی بھی آیات اور مفہوم پڑھ رہے تھے بنی اسرائیل کے بارے میں، وہ ہمیں زیادہ تر ان لوگوں کے بارے میں بات تھی جو اللہ کی آیات میں انہوں نے تحریف کی ہے، لیکن ساتھ ہی اللہ نے اس گروہ کا بھی ذکر کیا جو بنی اسرائیل کے اندر اگرچہ تھوڑے تھے لیکن حق پر تھے۔ یہاں پر جو ہے ایک قصے کا خلاصہ بھی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل نے اپنے نبی سے کہا تھا کہ کسی ایسے صاحب قوت کو ہمارا حاکم بنا دیں جس کی زیر نگرانی میں ہم جہاد اور قتال کریں، تو چنانچہ حضرت طالوت کو اس کے لیے اللہ کی جانب سے منتخب کیا گیا۔ تو بنی اسرائیل نے اس پر بھی اعتراض کیا کہ کیونکہ ان کے دل میں یہ خیال تھا کہ یہ کام جو ہے کسی دنیاوی حیثیت کے لیے، کسی منصب کے لیے ہونا چاہیے تھا۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے ان کو جواب دیا ہے کہ علم اور شجاعت میں یہی ان کے مستحق ہے۔ اللہ کی نظر کے اندر جو ہے دنیا کی کوئی اہمیت نہیں ہے، دنیا کی کسی شے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ جتنی بھی جو اہمیت ہے وہ علم کی ہے، اور یہ پورا ایک واقعہ ہے جسے تابوت سکینہ کے بارے میں ہے۔
یہاں میں اس کو صرف اختصار کے ساتھ اتنا بتانا چاہوں گی کہ تابوت سکینہ کے بارے میں ہمارے یہاں بہت ہی زیادہ ایک اسرائیلی روایات یا من گھڑت واقعات ملتا ہے. تو ہمیں ایک قاعدہ کلیہ یہ سمجھ لینا چاہیے کہ قرآن کریم نے جتنا ہمیں بتایا ہے ہمارا اس پر ایمان لانا ضروری ہے. ایسے واقعات میں ہمیں کھوش خرید نہیں کرنی چاہیے، جیسے کہ بنی اسرائیل بہت زیادہ سابقہ آیت میں ہم نے دیکھا کہ کھوش خرید کرتے تھے یا اللہ کی آیت میں جو ہے تحریفات کرتے تھے. تو یہ مسلمانوں کا منشا نہیں ہے یا ان کا مقصود نہیں ہونا چاہیے کہ اس آیت میں جیسے حروف مقطعات کی کھوج میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، تابوت سکینہ کے بارے میں لوگوں نے کہانیاں بنائی ہوئی ہوتی ہیں. تو ہم نے صرف اتنی ہی بات پر ایمان لانا ہے جتنا ہمیں قرآن کریم میں بتایا گیا ہے. آگے جو رکوع شروع ہو رہا ہے وہ اس پارے کا آخری رکوع ہے، اور وہ رکوع اگلے پارے کے اوپر انشاءاللہ کل بھی بات ہوگی. یہاں بھی طالوت کے قصے ہی کا ذکر ہے. جب وہ فوج لے کر بڑے تھے تو فوجیوں سے کہا تھا کہ ایک نہر اللہ کی جانب سے تمہاری طرف آزمائش والی ہے، وہ یہ نہر کا پانی جو ہے دودھ کے سوا نہ پیے. تو یہ بہرحال ایک پورا ان کا واقعہ ہے، پوری ان کی ایک جماعت تھی. تو یہاں پر اصل جو مقصد ہے ان آیات کا، اس حکم کا، وہ یہ ہے کہ اہمیت جو ہے وہ اسباب کی نہیں ہوتی، اللہ کی مدد کی ہوتی ہے. جیسے کہ بدر کے اندر بھی اگر ہم واقعہ پڑھتے ہیں تو بدر کے اندر مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی، لیکن ان کے پاس اسباب بھی نہیں تھے جتنے کفار کے پاس تھے، لیکن اس میں اللہ کی مدد شامل تھی. اور یہاں پر مجاہدین فی سبیل اللہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، ان کی اصل کا راز بھی بتا دیا گیا ہے کہ اصل ان کی طاقت جو ہے وہ ایمان ہے، وہ اللہ پہ یقین ہے. اور جب اللہ پہ یقین ہوتا ہے تو اسباب، جو تھوڑے اسباب ہوتے ہیں، وہ بھی انسان کے لیے کافی شافی ہو جاتے ہیں. یہ تمام آیتیں بیان ہو رہی ہیں، مسلسل واقعات بیان کیے جا رہے ہیں، اور ان کا جو ایک مقصد ہے پہلے بھی بتایا کہ مقصد کیا ہے، کہ اس پہ عقل والے غور کریں. یہاں بھی بتایا جا رہا ہے تاکہ انسان ان واقعات سے عبرت حاصل کرے اور اس میں تدبر کرے. اس کے ساتھ ہی ہمارا جو آج کا خلاصہ تھا دوسرے پارے کا وہ مکمل ہو جاتا ہے. اگر آپ میں سے کسی کا کوئی سوال ہے اس رکوع سے متعلق، اس پارے سے متعلق، تو آپ ضرور کر سکتے ہیں. 3 منٹ ہے ہمارے پاس، اور آپ کے لیے گھنٹے کے لیے انشاءاللہ گروپ بھی اوپن کر دیا جائے گا. کل انشاءاللہ ہم تیسرے پارے کا خلاصہ کریں گے، اور تیسرے پارے کا خلاصہ اسی رکوع کی چند آیات سے شروع ہوگا. اچھا، یہاں پر ایک سسٹر نے اپنا ہینڈ ریز کیا ہے. لیزا فاطمہ، آپ کو انمیوٹ کر رہی ہوں، آپ اپنا سوال مختصر وقت میں کر سکتی ہیں. جی سسٹر، آپ کو انمیوٹ کر دیا ہے، اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں آپ؟ الحمد للہ. میرا سوال ہے کہ وہ جو میرا سوال ہے جی، آپ کی طرف سے کچھ شور یا ڈسٹربنس ہے، آپ دیکھ لیجئے، ورنہ آپ اپنا سوال جو ہے ہمیں لکھ کے بھی بھیج سکتی ہیں. ہم انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ آپ کو اگلے سیشن سے پہلے جواب دیں. جی میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو روزہ چھوڑنے کا حکم ہے مسافروں کے لیے، وہ کتنے، مطلب مسافت اگر لمبی ہو، زیادہ سفر لمبا ہو، مطلب اس کس بارے میں حکم ہے؟ کتنے دن کا سفر ہو، 1 دن کا سفر ہو تو نہیں بنتا.
رکھ سکتا ہے بندہ مسافر کی آسانی سے. مدت دیکھی جاتی ہے کہ وہ مسافر کب بنتا ہے. اگر 3 دن 3 رات تک اس کی مسافرت ہے تو وہ مسافر ہے، اور اگر اس کا سفر جو ہے 3 دن 3 رات سے زیادہ ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ 15 دن کا قیام کی ایک مدت ہوتی ہے، تو اس میں دیکھا جاتا ہے کہ آیا کہ وہ مسافر بن بھی رہا ہے یا نہیں بن رہا. تو مسافر کی مدت دیکھی جائے گی، اس کے بعد اس پہ جو ہے شریعت کا یہ حکم لاگو ہوگا. جی. اچھا، یہ خلا یا طلاق سے متعلق جو آپ کے سوال ہے اس کو پلیز گروپ میں بھیج دیجیے گا تاکہ تفصیلی طور پر اس کو دیکھ کر جو ہے جواب دیا جا سکے. یہاں پر کسی نے پوچھا تھا اشہر حرم کون سے ہیں، تو یہ 4 مہینے ہوتے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور رجب. یہ حرمت والے مہینے ہیں. جی، ہمارا وقت مکمل ہو چکا ہے. آپ سب سے درخواست ہے کہ اپنے جو بھی تفصیلی سوالات ہیں ان کو آپ گروپ میں بھیج دیجیے گا، تو انشاءاللہ وہاں پر دیکھ لیتے ہیں. آج کا سیشن ہم اس دعا کے ساتھ ختم کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو استقامت دے قرآن سیکھنے سمجھنے کی، اور جو کچھ پڑھیں اس پر عمل کرنے والا بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.